کہ جامعہ کی جو تأسیس ہے اس کی کیا وجہ بنی؟ حالانکہ جس وقت جامعہ کی تأسیس ہوئی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں مختلف جامعات ہندوستان میں پائے گئے، خاص طور پر ایسے جامعات جہاں پر کتاب و سنت کی خالص کے تعلیم ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک اہم بنیادی بات ہے جس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی وضاحت کر دیں ناظرین کو اس کے لیے تو یہ ایک بہتر عمل ہوگا. جزاک اللہ خیر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے جی کہ جامعہ سلفیہ کیوں قائم ہوا. جی جبکہ ہندوستان میں بہت سے مدارس مشہور ہیں جی اور جامعہ سے پرانے موجود جی ہیں، اور ان وجوہات کے باوجود جماعت کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ ایک ایسا ادارہ قائم ہو جس کو مرکزیت حاصل جی ہو. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہندوستان کے اندر سلفی منہج اہل حدیث کیا کوششیں شروع ہوئی جی اور کتاب و سنت سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جی عملی اقدام کیا، اس وقت سن 1906 میں جی جمعیت کی ایک تنظیم بنی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے. مولانا ثناء اللہ مصری رحمہ اللہ اس کے بہت سرگنہ تھے، ناظم پہلے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی شخصیات تھیں جنہوں نے اس کو قائم کیا. ان لوگوں کی کوشش کیا تھی؟ مین یہ تھی کہ امت کو صحیح اسلام پہنچایا جائے، جی اور جو اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات مختلف اطراف سے ہو رہے تھے، نام میں لینا نہیں چاہتا، ایسا نہیں، اس میں مولانا ثناء اللہ مصری نے خاص طور سے اور بہت سے بزرگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. جی اور اس دور میں مدارس بہت سے تھے اور شخصی تھے، نامور مدارس تھے، بڑے بڑے علماء نے قائم کیا تھا. لیکن ایک بات یہ عام چیز یہ تھی کہ ہر مدارس کا اپنا الگ نصاب تھا، اچھا الگ کوشش تھی. تو جماعت جب اس میدان میں اپنے تبلیغ کے معاملے میں آگے آئے اور اس کا اثر پورے ہندوستان میں ظاہر ہونے لگا اور لوگ کتاب و سنت کی طرف راغب ہونے لگے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ ایسا ہم کیوں ادارہ نہ بنائیں جہاں پہ مرکز ایسا ہو جہاں پہ ہمارے علماء بھی بیٹھ سکیں، مدارس کو جوڑا جا سکے، اور ہم بیٹھ کے اپنے نصاب کے بارے میں سوچیں اور ایک متحدہ ہمارا پلیٹ فارم بنے، اور جہاں پر دارالفتہ بھی ہو، سوالات جو آتے ہیں اور علماء کو. تو یہ سن 1900 شاید تیسرے دہائی کی بات ہے، 38 کی یا اس کے آس پاس کی. مئو کانفرنس جب ہوئی تھی، بنارس سے قریب ایک شہر ہے، قصبہ تھا، وہاں پہ جو کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت یہ تجویز پاس ہوئی تھی، اس وقت آزادی سے پہلے، کہ ایک مرکزی ہمارا ادارہ ہونا چاہیے. یعنی جامعہ کی تأسیس کی جو مہم ہے وہ آزادی سے پہلے شروع ہوئی. آزادی کے بعد جب انتشار ہوا، بہت سے جو لوگ کام کر رہے تھے جن کا وہ کچھ لوگ پاکستان چلے گئے. تو اس کے بعد جماعت کو نشست ثانیہ کے لیے کوشش کرنی پڑی. محمد الوہاب سباروی امیر اس وقت صدر آل انڈیا کانفرنس تھے. تو اس تجویز کو بنارس والے، ہمارا بھی اپنا ادارہ تھا بنارس میں، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جیسے خاندان کے آج سے ہمارے دادا پردادا ان لوگوں نے ان لوگوں نے ایک مدرسہ جامعہ رحمانیہ کے نام سے قائم کیا تھا بنارس میں. اور اس مدرسے میں پڑھانے والے صدیق حسن خان، مولانا منیر خان، نذیر احمد صاحب املوی، بڑی بڑی شخصیات جماعتی پڑھا رہے تھے. تو ان لوگوں کی کوشش سے جب یہ ہوا تو ہمارے بزرگوں نے جب سنا کہ جماعت کو ایک ادارے کی ضرورت ہے اور وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اس کی ذمہ داری کو لے، تو جامعہ رحمانیہ جو قائم ہوا تھا تو اس میں زیادہ بچے نہیں تھے، 20-25 بچے پڑھتے تھے. مولانا نذیر احمد صاحب املوی، اور وہاں سے جو ماشاءاللہ اس سے نکلے جیسے بہت سے نامور علماء نکلے. مولانا عبدالحمید صاحب رحمانی کا نام سنا ہوگا، مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری ہیں، اور اس طرح سے اور بہت سے علماء وہاں سے نکلے، جامعہ رحمانیہ سے نکلے. تو ہمارے بزرگوں نے یہ سوچا، تو ایک زمین خریدی تھی اسی جامعہ رحمانیہ کے ترقی کے لیے کہ ضرورت پڑے گی تو ہم لوگ اس کو وسعت دیں گے. اور یہ زمین خریدی تھی تقریباً جامعہ کی تاسیس سے 25-30 سال پہلے، یعنی سلفیہ کی تاسیس سے 25-30 سال پہلے ان لوگوں نے اپنی ذاتی غرض سے خریدی تھی. بنارس نے 75,000 روپئے کی اس زمانے میں، اس زمانے کی ویلیو سمجھیے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ جماعت والے ایک مرکزی دارالعلوم کے لیے زمین ڈھونڈ رہے ہیں تو ان لوگوں نے خط لکھا، آپ لوگ اگر چاہیں تو ہماری یہ پیشکش قبول کریں، یہ زمین ہم دیتے ہیں، یہاں پر آپ مرکزی دارالعلوم کو قائم کر سکتے ہو. یعنی شہر بنارس میں یہ جامعہ کی جو تأسیس ہوئی، حالانکہ مرکزی ادارہ سمجھا جاتا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہ رہی کہ زمین یہیں پر انہیں مہیا اور نصیب ہوئی. اور یہ نوگڑھ کا اجلاس 1961 جو ہوا ہے اس سے پہلے، اس سے پہلے ان لوگوں نے مفاہمت کر کے مرکز سے جب منظور ہو گیا کہ ٹھیک ہے، وہ آئے، زمین دیکھا، اور وہاں سے ٹیم آئی باقاعدہ ان کے ساتھ ہوا، تو نگر پالیکا میں ایک نقشہ بنا کے داخل کر دیا گیا پاس کرانے کے لیے. اور نوگڑھ کے اجلاس میں جامعہ کا باقاعدہ ایک خاکہ بنا کے وہاں پہ مشتہر کیا گیا، اور ایک پمفلٹ وہاں سے نکال کے وہاں پہ تقسیم کیا گیا، جو مولانا نذیر احمد صاحب املوی رحمانی جو جامعہ رحمانی دہلی کے تھے، مولانا شیخ عبداللہ صاحب رحمانی جو وہ بھی رحمانی تھے، ان لوگوں نے ان کی دستخط سے وہاں پہ باقاعدہ سرکولر کیا گیا کہ بنارس والے اس کے تیار ہیں، یہ نقشہ بنانا ہے. تو وہاں پہ تجویز پاس ہوئی کہ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس میں انشاءاللہ قائم ہوگا، اور اس کے بعد تاسیس کی شروعات ہوئی.